نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی: والملۃ انما تثبت بالنقل والتوارث ولا توارث الا بان يعظم الذين شاهدوا مواقع الوحی وعرفوا تأویلہ وشاہدوا سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس کتاب کا آخری باب المناقب کی عبارت ہے۔ یہ کتاب بنیادی طور پر علم اسرار الدین میں ہے، جیسا کہ خود امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کتاب کے دیباچے میں یہ حقیقت واضح کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کی اساس پر جو عملی نظام قائم کیا، اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو احادیث وارد ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دین اسلام کے عملی نظام کے پہلو واضح ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کی تردید یا تصدیق کی، ان تینوں کے مجموعے کا نام احادیث ہے۔ حدیث نبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، آپ نے کسی بات کے بارے میں سکوت اختیار کیا، کسی عمل پر نکیر کی، ان تمام کے مجموعے کو حدیث النبی کہا جاتا ہے۔ یہ احادیث نبویہ دین اسلام کے عملی نظام کو واضح کرتی ہیں۔ قرآن حکیم وہ بنیادی آئین اور دستور ہے جو انسانی معاشرے کی تشکیل کے بنیادی اساسی اصول، اقدار اور اقترابات و ارتفاقات کے پہلوؤں کو واضح کرتا ہے، اور اس کا عملی نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں انسانیت کے سامنے رکھا ہے۔ اسے علم حدیث کہا جاتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی اس کتاب کے شروع میں بیان فرماتے ہیں کہ اس علم حدیث کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ احادیث کی صحیح معرفت حاصل کی جائے کہ کون سی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راویوں کے واسطے سے صحیح طور پر ثابت شدہ ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے۔ تو معرفت الحدیث کا پہلا بنیادی کام محدثین نے کیا ہے۔ سیاہ ستہ کے مصنفین امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ حضرات نے اور ان کی پوری ایک جماعت نے تحقیق کر کے یہ بات واضح کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام جو مرویات ہیں، کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، کون سی ضعیف ہے اور کمزور ہے۔ تو علم حدیث کا پہلا درجہ اس کی صحت اور ضعف کے حوالے سے معرفت حاصل کرنا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو الفاظ ان احادیث میں استعمال ہوئے ہیں ان کا صحیح اور ٹھیک مطلب کیا ہے۔ مشکل الحدیث اسے کہا جاتا ہے۔ کسی جملے کے بارے میں کچھ معلومات یا صحیح مطلب اور مفہوم متعین کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار، اس کا ایک ضابطہ، ایک مستقل علم ہے۔ تو محدثین کی ایک جماعت نے اس پر کام کر کے ہر حدیث کا صحیح اور ٹھیک مطلب انسانیت کے سامنے رکھا ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ فقہا کا ہے کہ جنہوں نے ان احادیث سے معنی اور مطلب اور تفقہ اور بصیرت حاصل کر کے انسانی معاشرے کے تشکیل کے بنیادی قوانین اور ضابطے متعین کیے ہیں۔ فقہ الحدیث جسے کہا جاتا ہے،
تو فقہا مجتہدین نے یہ عمل مکمل کیا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ، اور ان کی آگے آنے والی مجتہدین کی جماعتوں نے۔ یہ علوم 1200 سال سے امت مسلمہ میں رائج رہے ہیں۔ جب دوسرا 1000 سالہ دور شروع ہوا دین اسلام کا، الف ثانی، تو اس کے مجددین میں حضرت مجدد الف ثانی اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اس علم حدیث یا دین اسلام کے بنیادی علم کے فلسفے اور فکر اور اس کے اسرار، اس کا بنیادی قانون اور ضابطے کا صحیح طریقہ کار متعین کرنے کے لیے ایک علم دریافت کیا جو چلا تو آ رہا تھا قدیم زمانے سے، لیکن الگ سے کوئی مستقل طور پر مدون نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے اس طرف توجہ دلائی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے فرمایا کہ علماء پر فرض ہے کہ وہ ظاہری علم کے ساتھ ساتھ علم اسرار الدین بھی سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، اس پر بھی غور و فکر کریں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وراثت ہے کہ جسے ہر عالم کو جو وارث نبی اپنے آپ کو کہتا ہے، اسے ان دونوں علموں کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس علم کو باقاعدہ مرتب اور مدون کیا ہے اس کتاب کے اندر، اس لیے یہ کتاب ہے علم اسرار الدین میں۔ اس کتاب میں بنیادی طور پر بحث کی گئی ہے، اس حوالے سے تعریف شاہ صاحب نے شروع میں بیان کی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں بحث کی جاتی ہے عن حکم الاحکام و لمیاتہا، کہ احکام شرعیہ کی حکمتیں اور ان کے دلائل جاننا، کہ جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اس کا ایک مربوط نظام سمجھنا، فلسفہ اور فکر جاننا، فلسفۃ التشریع الاسلامی جسے کہا جاتا ہے۔ شریعت ایک حکم دیتی ہے اور کچھ باتوں کے کرنے کا حکم دیتی ہے اور کچھ باتوں سے روکتی ہے، تو کسی بات کا حکم کیوں دیا گیا اور کس بات سے کیوں روکا گیا، اس کے پیچھے مصلحت اور حکمت کیا کار فرما ہے، اس حکمت پر غور و فکر کرنا اور پھر اس کے دلائل پر نظر رکھنا۔ اور دوسرا اہم ترین کام اس علم کا یہ ہے کہ اعمال انسانی جسم سے صادر ہوتے ہیں، ان کی خاصیت کیا ہے اعمال کی، اور اس کے بنیادی نکات کیا ہیں، انسانی اعمال کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کوئی عمل انسان کرتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اچھا یا برا۔ تو دو پہلوؤں سے یہ علم بحث کرتا ہے۔ کسی بھی قانون میں جب کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے تو حکم کیوں دیا گیا، اس کی حکمت کیا ہے، اور یہ حکم دیا جاتا ہے اس لیے کہ انسانی جسم سے اعمال صادر ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے، تو عمل کے کیا اثرات ہوں گے اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ تو ان اعمال کے خواص جاننا، ان کی خاصیتیں معلوم کرنا، اس کے اسرار معلوم کرنا، اور اس کے بنیادی نکات کیا ہیں یہ معلوم کرنا، یہ اس علم اسرار الدین کا بنیادی مقصد ہے۔ علم اسرار الدین کی تعریف ہی یہی ہے کہ الباحث عن حکم الاحکام ولمیاتہا و اسرار خواص الاعمال و نکاتہا۔ یہ وہ بنیادی علم ہے جس پر شاہ صاحب نے یہ کتاب تحریر فرمائی ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ انسانی معاشرے میں جب کوئی قانون نافذ ہوتا ہے تو قانون بہت سے احکامات جاری کرتا ہے کہ انسان یہ کریں اور یہ نہ کریں، تو یہ کرنے نہ کرنے کا حکم
اس لیے ہوتا ہے کہ اعمال اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے۔ اچھا عمل ہے اسے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جو برا عمل ہے اس سے روکا جاتا ہے دنیا بھر کے ہر قانون میں۔ تو اب اس کے بنیادی فلسفی، اس کا بنیادی فکر وہ کیا ہے، وہ متعین کیا ہے اس کتاب میں احادیث نبویہ کی روشنی میں دین اسلام کے لائے ہوئے نظام۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے شروع میں فرمایا ہے کہ اب عقلیات کا دور شروع ہو رہا ہے، برہانیات کی بنیاد پر لوگ بات مانیں گے۔ دین اسلام کو جب تک عقلی اور شعوری بنیاد پر بیان نہ کیا جائے تو لوگ مطمئن نہیں ہوں گے۔ ان کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ دین اسلام کے عقلی فلسفے کو بھی واضح کیا جائے۔ انہی مقاصد کے لیے شاہ صاحب نے یہ کتاب تحریر فرمائی ہے۔ اس علم حدیث میں جو علم اسرار الدین ہے، اس پر شاہ صاحب نے اس کتاب کو بیان کیا ہے، اور اس کتاب کے جو بنیادی تقسیم کی ہے وہ بڑی اہم اور انسانی معاشرے کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں شاہ صاحب نے 7 مباحث بیان کیے ہیں، اور اس قسم میں انسانی معاشروں کے تمام قوانین، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دنیا میں نظام ہیں، ان تمام کے تناظر میں انسانی معاشرے کے بنیادی قواعد اور ضوابط شاہ صاحب نے پہلی قسم میں بیان فرمائے۔ اس لیے قسم اول کا عنوان ہی یہ قائم کیا ہے کہ اس میں وہ قواعد کلیہ بیان کیے جائیں گے انسانی معاشروں کے، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آنے تک طے شدہ تھے، جو بنیادی طور پر تسلیم شدہ تھے، یہودیوں کے بھی، عیسائیوں کے بھی، مجوسیوں کے بھی، بدھوں کے بھی، بلکہ ہندوؤں کے بھی، بلکہ طبیعیات کے جو قوانین کے تحت کام کرنے والے ہیں ان کے نزدیک بھی۔ تو وہ قاعدے کلیے پہلے متعین کرنا ضروری ہے، تبھی ہم دین اسلام کے نظام کو ان قواعد کی روشنی میں متعین کر کے سمجھا پائیں گے۔ انسانیت جو مسلسل غور و فکر کر رہی ہے، اور مختلف ملتیں اور مختلف نظام ہر دور میں قائم رہے ہیں، تو ان ملتوں اور ان تمام نظاموں کے بنیادی قواعد اور ضوابط کیا ہیں۔ شاہ صاحب نے اس کے لیے قسم اول، اور جس میں 7 مباحث بڑی ترتیب کے ساتھ رکھے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بنیادی بات ان 7 مباحث کے بیان کرنے کے حوالے سے بڑی منطقی ترتیب کے ساتھ بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا بھر کے تمام قوانین، مذاہب اور نظاموں کا مطالعہ کریں، تمام شرائع کا ہم مطالعہ کریں، تو اس کی اساسیات 2 باتوں پر ہے: مبحث البر والاسم، اور مبحث السیاست الملیہ۔ کسی انسانی معاشرے کے قانون میں پہلی بحث یہ کی جاتی ہے کہ کون سی چیز نیکی ہے اور کون سی چیز بدی ہے۔ ہر نظام حیات اپنے تئیں چیزوں کا تعین کرتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، اس لیے اس کی اچھائی کو قائم کرنے کا حکم دیا جائے، اور دوسری چیز بری ہے اور اس کو اپنے خیال کے مطابق اس پر پابندی لگا دیتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً ایک ملت علم نجوم پر مبنی ہے، ستاروں کی اساس پر انسانی معاشروں کے نظام بناتی ہے، تو کون سا ستارہ کب طلوع ہوا ہے اور اس سے اس دنیا پہ نیک بختی کے آثار ہیں، تو اس ستارے کے تحت جو اعمال کیے جائیں گے ملت نجامین یا نجومی اس کے کرنے کا حکم دیں گے کہ بھئی ستارے کی چالیں اچھی ہیں، کام کر لو، شادی کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ کوئی ستارہ ان کے خیال کے مطابق منحوس ہے
اور وہ منحوس ستارہ جو ہے وہ آ کر ان کے خیال کے مطابق اس وقت دنیا پہ اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ منحوس ستارہ طلوع ہو گیا ہے، لہٰذا اب کوئی کام وام جو بھی کرو گے اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اپنے خیال میں ستاروں کے فلکیاتی نظام کو بنیاد بنایا اور اس کی اساس پر اپنی نیکی اور اپنی بدی کا تعین کر لیا۔ اسی طرح طبیعیات والے کہ جنہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے سے گرد و پیش کی جو ارضی طبیعی چیزیں ہیں، مادی چیزیں ہیں، ان کو دیکھا کہ یہ مفید ہیں ہمارے لیے، انہیں اختیار کرنا چاہیے، یہ بر ہے، جیسے مرضی حاصل ہو، کھانا پینا ہے، مکان بنانا ہے، پیسے چاہیے ہیں، جیسے چاہے مرضی لوٹو، پیسے آنے چاہیے، بس زر اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ زر سے سب چیزیں مل جاتی ہیں، تو ان کے نزدیک سرمایہ خیر ہو گیا، اچھائی ہوگی، بر ہو گیا۔ اور سرمایہ داری کے مقابلے میں ہر وہ آدمی جو اس سرمایہ داری کو روکے ان کے نزدیک برا ہے۔ تو انہوں نے سیاست، معیشت، سماج، تمام چیزیں، دنیا کی مادی چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے قوانین بنائے ہیں، اور جو چیزیں اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو انہوں نے روک دیا، ممنوع قرار دے دیا۔ مختلف سوچ اور مختلف افکار کے تحت اسی طرح کوئی کسی پتھر کے بت کو پوجتا ہے تو اس کی پوجا کرنے کو اس کے خیال کے مطابق خیر ہے، اور کسی دوسرے پتھر کو نہیں پوجتا، وہ کہتا ہے اس سے رکو۔ کوئی لات کو مانتا ہے تو کوئی منات کو مانتا ہے، کوئی کسی اور بت کی پوجا کرتا ہے، کوئی لکشمی دیوی کو مانتا ہے، اور کوئی کسی برہما کو مانتا ہے، کوئی وشنو کو مانتا ہے، مختلف۔ اب سوال سب سے پہلے یہ بحث کرنے کا ہے کہ واقعی نیکی کیا ہے، یہ ایک اہم ترین سوال ہے، اور واقعی برائی کیا ہے، اس کا تعین کیسے ہو۔ تو پہلی بحث امام شاہ ولی اللہ نے یہ کی ہے کہ واقعی نیکی کی تعریف کی جائے، اچھائی کی تعریف کی جائے، اور واقعی جو برائی ہے اس کی حقیقت بھی پہلے سمجھی جائے۔ پھر ہم درست طور پر دیکھیں گے کہ جب یہ واقعی نیکی ہمارے سامنے آ گئی اور واقعی برائی آ گئی تو دنیا کا کون کون سا نظام ہے جو اس واقعی نیکی کو اختیار کرتا ہے اور اس واقعی برائی سے روکتا ہے۔ اگر اس حوالے سے تمام مذاہب کا تجزیہ کیا جائے، تمام نظام حیات کا تجزیہ کیا جائے، تو پھر بات واضح ہوگی کہ کون سا نظام عقلی طور پر انسانوں کے لیے مفید اور درست ہے۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے تو اپنے اپنے مزعومات اور خیالات کے مطابق کسی کو اچھا یا برا کہہ دینا یہ تحقیقی بات نہیں ہے، یہ عقلی بات اور شعوری بات نہیں ہے، یہ تو اندھی عقیدت ہے کہ آپ نے کس پتھر کو مان لیا، ایک آگ کو دیوتا مان لیا، گنگا کے پانی کو آپ نے خدا مان لیا، آپ نے کیا نام ہے کسی ستارے کو مؤثر حقیقی مان لیا، اس کے اثرات کے مطابق آپ نے اپنا نظام بنانا شروع کیا، تو یہ تو تمہارے مزعومات ہیں جی۔ تو پہلے حقیقی نیکی اور بدی کا تعین کرنا ضروری ہے۔ پہلی بحث یہ ہے، قانون وہ درست ہوگا، شریعت وہ درست ہوگی، سسٹم وہ درست ہوگا جو حقیقی نیکی کی بنیاد پر قائم ہوگا، اور وہ نظام جو حقیقی برائی سے روکتا ہوگا۔ اور اگر برائی کا حکم دے اور نیکی سے روکے تو وہ نظام تو عقلی طور پر اچھا اور درست نہیں ہے۔ اس لیے اس علم میں پہلی بحث شاہ صاحب نے کی ہے نیکی اور بدی کے حقیقی تصور کو متعین کرنے کے لیے اس کتاب میں۔ اور جب اس کا تعین ہو گیا تو اب اس نیکی کو عمل میں لانے کا سیاسی نظام، عملی نظام، اجتماعی نظام، اسے سیاست ملیہ کہتے ہیں۔ نجوم کو ماننے والی ملت نجامین، اس نے نجوم کی اساس پر نیکی اور بدی کا تعین کیا، اور جو ان کے خیال کے مطابق نیکی تھی اس کا سیاسی، سماجی، معاشی نظام قائم کر دیا۔
شادی بیاہ کے قوانین متعین کر دیے، خرید و فروخت لین دین کے قوانین بنا لیے، سیاسی پارٹیاں دیکھتی ہیں کہ کون سا ستارہ طلوع ہوا ہے، ہاں جی ذائچہ کیا کہہ رہے ہیں، ہاں جی فلکیات کیا بول رہی ہے، اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں جی۔ علم نجوم کی ملت، اور جو مادی طبیعیاتی تقاضوں کے تناظر میں ہیں انہوں نے اس کے مطابق کیا ہے اپنا نظام بنا لیا۔ اب دین اسلام اس حوالے سے سیاسی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ، اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ تو دو بنیادی بحثیں کی گئی ہیں، ایک مبحث البر والاسم اور ایک مبحث السیاست الملیہ۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ نیکی اور بدی کا تعین کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کائنات کا مطالعہ کریں، اس کی ساخت معلوم کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس حقائق کے تناظر میں انسانوں کو قانون کے پابند ہونے کے جو بنیادی اسباب ہیں، کیوں قانون کا پابند بنایا گیا انسانوں کو، اس کی حقیقت معلوم کریں کہ کائنات کیا ہے، انسان کیا ہے، انسان کی ضروریات کیا ہیں، انسان کے کتنے بنیادی حصے ہیں جس کی اساس پر اس کے لیے نیکی بدی کا تعین کریں گے جی۔ تو اس اساس پر شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ نیکی بدی کا تعین اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم تین باتوں سے بحث نہ کریں۔ ایک تو یہ کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے قانون کے مطابق یا قانون کے خلاف، تو وہ جب عمل کرتا ہے تو اس کی سزا جزا کا قانون کیا ہے، اس کے نتائج کیا آنے ہیں، اچھے یا برے، اس دنیا میں بھی۔ اور چونکہ انسان فنا نہیں ہو جاتا، تمام یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور مذاہب میں یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے۔ تو آخرت کی زندگی میں بھی، دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کے لیے کسی عمل کی کیا سزا ہے اور کیا جزا ہے، تو سزا و جزا کے قانون کو جب تک معلوم نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمیں نیکی بدی کا پتہ نہیں چلے گا۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم کرنی ہوگی کہ انسانی جسم جسے کھانا پینا پہننا ضروریات پوری کرنا ہے، وہ ارتفاقات کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ اسے کھانا پینا، مکان، شادی بیاہ، خرید و فروخت، لین دین، سیاست، معیشت، ان تمام کی ضرورت ہے۔ تو ارتفاقات کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ارتفاقات کا تعین نہیں کریں گے ہم نیکی بدی کا تعین نہیں کر سکتے۔ اس کے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی نیکی ہے اور یہ واقعی برائی ہے؟ اسی طرح تیسری بحث یہ ضروری ہے کہ نوع انسان انسانی کامیابی کے معیارات متعین کرے کہ انسان کن معیارات کے تحت کامیاب قرار پاتا ہے۔ تو جب اس کے معیارات آپ متعین کریں گے تمام مذاہب مل کر، تو پھر پتہ چلے گا نا کہ جسے آپ نیکی کہہ رہے ہیں یہ واقعی نوع انسانی کے لیے حقیقت میں نیکی ہے یا حقیقت میں برائی، نقصان پہنچا رہی ہے۔ نوع انسانیت کے لیے یہ رحمت نہیں ہے، زحمت ہے، یہ پتہ چلے، اس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو تیسری بحث یہ ہے کہ انسانی نوع کی کامیابی کے معیارات کیا ہیں۔ یہ تین بحثیں، لیکن یہ تین بحثیں شاہ صاحب کہتے ہیں اس وقت تک متعین نہیں ہوں گی جب تک ہم اس سے پہلے یہ متعین کریں گے کہ کائنات ایک مخلوق ہے، اس کائنات میں یہ حضرت انسان یہ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کا جسم کیا ہے، اس کے بنیادی حقائق کیا ہیں، اس کا تعین ہونا ضروری ہے۔ انسان کو قانون کا پابند کیوں بنایا گیا ہے اور باقی چیزوں کو نہیں بنایا گیا؟ تو یہودی بھی کہتے ہیں کہ یہودی قانون کا پابند ہونا چاہیے، تو کیوں؟ عیسائی کہتے ہیں عیسائی قانون کا پابند ہونا چاہیے، تو کیوں؟ سرمایہ داری والے کہتے ہیں کہ سرمایہ داری کے قانون کا انسان کو پابند ہونا چاہیے، سوشلزم کہتا ہے کہ اس قانون کا پابند ہونا چاہیے۔
ہندو مت اور مجوس کہتے ہیں کہ اس قانون کا پابند ہونا چاہیے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اساس پر ملت محمدیہ کے قانون کا پابند ہونا چاہیے۔ تو اس بات پر تو تمام کا اتفاق ہے کہ انسانوں کو کسی نہ کسی قانون کا پابند ہونا چاہیے۔ دنیا کا اجماع ہے کہ بغیر کسی ریاست کے، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی حکومت کے انسان زندگی نہیں گزارتا۔ تو قانون کی پابندی کیوں ہے؟ پابند کرنا کس لیے ضروری قرار پایا؟ یہ بحث ضروری ہے۔ تو نیکی اور بدی کے تعین سے پہلے شاہ صاحب نے 4 بحثیں کی ہیں، 4 مباحث ہیں۔ پہلا مبحث ہے قانون کا پابند کیوں بنایا گیا؟ تفصیل سے شاہ صاحب نے اس پر گفتگو کی، اس لیے کہ انسان کی جو بنیادی ساخت ہے یہ بہیمیت اور ملکیت سے مرکب ہے۔ اس پر کبھی بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی ایسی ملکیت کا غلبہ ہوتا ہے جس سے بہیمیت سرے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ چونکہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو اس کے نفس ناطقہ کو، اس کی روح کو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ یہ اعتدال اور توازن کے ساتھ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر اس دنیا میں زندگی بسر کرے۔ یہ انتہا پسند نہ ہو کہ جانور بن کر جانوروں کی طرح زندگی بسر کرے یا فرشتہ بننے کی کوشش کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کرۂ ارض پر انسان بن کر رہے، اپنے انسانی تقاضوں کو سمجھے، اور وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب وہ انسانی قوانین کا پابند ہوگا۔ تو اس کے بغیر وہ ترقی نہیں کر سکتا، کچھ باتوں کا اسے پابندی اختیار کرنی پڑے گی۔ جب یہ بنیادی طور پر انسان کے لیے لازمی اور ضروری ٹھہرا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ انسانوں کے اعمال کی جزا و سزا کیا ہے۔ دوسری مبحث شاہ صاحب نے اس کتاب میں قائم کیا، جس میں دنیا میں کسی عمل کی جزا یا سزا کیا ہوگی۔ اچھے کام کی جزا ہوتی ہے اور برے کام کی سزا ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد کیا اچھی جزا ہے اور کیا بری سزا ہے۔ تو ان دونوں کا تعین کرنے کے لیے ایک بنیادی قانون اور ضابطہ اور قواعد جو تمام کے تسلیم شدہ تھے وہ شاہ صاحب نے یہاں بیان کی۔ اس کے بعد تیسرا مبحث میں ارتفاقات کی بحث کی اور فرمایا کہ انسانی زندگی میں 4 ارتفاقات ہیں، اول سے لے کر چوتھے ارتفاق، بین الاقوامی ارتفاق تک۔ جب ہم کسی بھی عمل کی اچھائی یا برائی کا تعین کریں گے تو وہ عمل جو ارتفاقات کو درست رکھے وہ اچھا ہوگا، اور جو ارتفاقات کو خراب کر دے وہ برا ہوگا۔ اچھی جزا ملے تو نیکی ہوگی، بری سزا ملے تو کیا ہے؟ بدی ہوگی، اسم ہوگا۔ سمپل سی بات۔ اسی طرح شاہ صاحب نے آگے اگلے بحث میں انسانوں کی جو نوع کی، یعنی نوع انسانیت کی کامیابی کی جو بنیاد بیان کی ہے، اور جو تمام مذاہب میں پیش نظر ہے کہ انسان میں سے جو طبعی حجاب ہے، انسان میں جو عقل و شعور کا حجاب ہے، انسان میں سے جو ماحول اور رسم کا حجاب ہے، یہ ٹوٹ جائے، اور یہ اپنے اندر 4 اخلاق جو تمام انسانیت میں متفق علیہ ہیں ان کا تعین کیا ہے۔ ہر مذہب ان اخلاقیات کی دعوت دیتا ہے، پاکیزگی، طہارت جسے کہا جاتا ہے، اخبات، اس کے بعد سماحت، اور اس کے بعد عدالت۔ یہ بنیادی اخلاق ہیں انسانیت کے۔ یہودیوں کے ہاں بھی، عیسائیوں کے ہاں بھی، مسلمانوں کے ہاں بھی، ہندوؤں کے ہاں بھی، حتیٰ کہ سرمایہ داری کا بانی ایڈم اسمتھ بھی جب دولت اقوام لکھتا ہے تو اس کے مقدمے میں ان اخلاقیات کا تذکرہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود اخلاقیات کا پروفیسر تھا، اخلاقیات پڑھاتا تھا۔ تو اخلاق ضروری ہیں، یہ اخلاقیات کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ تو 4 اخلاق، 4 ارتفاقات، اخلاق اس کی روح کی ترقی کے لیے اور ارتفاقات اس کی جسم کی ترقی کے لیے۔ اب ہمارے سامنے ایک خاکہ آ گیا ایک انسان کا، اس کی حقیقی نیکی متعین کرنے اور اس کی
حقیقی برائی کو متعین کرنے کے لیے۔ تو شاہ صاحب نے یہ پوری بحث کرنے کے بعد 5واں مبحث لائے ہیں، مبحث البر والاسم، جس میں شاہ صاحب نے نیکی کے معیارات قائم کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، جب ہم کائنات کی حقیقت معلوم کرتے ہیں تو کائنات کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ یہ کرۂ ارض پر مشتمل ہے، پہلے باب میں بحث کرتے ہوئے فلکیات پر مشتمل ہے، اور ان افلاک یعنی سورج، چاند، ستاروں اور اس زمین سے اوپر ذات باری تعالیٰ کا عرش الہی اور ملأ اعلیٰ جہاں سے انسانوں پر علوم نازل ہوتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ تورات بھی وہیں سے آئی ہے، انجیل بھی اسی ملأ اعلیٰ سے آئی ہے، زبور بھی وہیں سے آئی ہے، قرآن بھی وہیں سے نازل ہوا ہے، اور حکماء کا اتفاق، طبیعیاتی قوانین کے حکماء کا اتفاق بھی ہے کہ عقل اور عقل میں نازل ہونے والا علم یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے معاشروں میں نالج تمام اعمال کی بنیاد ہے، نالج بیسڈ اکانومی ہی ترقی کرتی ہے۔ جب ہم لائبریری میں کتابوں کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو بنیادی جس کو نمبر 1 دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ نالج، علم۔ تو علم کا منبع ملأ اعلیٰ ہے جو پورے فلکیاتی نظام کو بھی گھیرے ہوئے ہے اور پورے ارضیاتی نظام کو بھی گھیرے ہوئے ہے۔ تو ملأ اعلیٰ کی وہ طاقت اور قوت جو تمام سورج، چاند، ستاروں اور تمام زمینی طبعی خواص پر حاوی ہے، اس کی اساس پر ہمیں متعین کرنا ہے کہ کون سی چیز ملأ اعلیٰ کے ان علوم کے مطابق ہے اور کون سی اس کے خلاف ہے۔ جو اس کے مطابق ہے وہ نیکی ہے، یعنی جس نیکی کو موسیٰ علیہ السلام نے بھی بیان کیا، داؤد علیہ السلام نے بھی بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بیان کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، انبیاء حنیفیہ نے بھی بیان کیا، اور حکماء سابقین نے بھی بیان کیا۔ دنیا کے دیگر مذاہب بھی جو ہیں وہ بھی اخلاقیات پر قائم ہیں جی، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، چین کے ہوں، ایران کے ہوں، توران کے ہوں، ان کے حکماء میں سے کون حکیم ہے جو یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے، ظلم کرنا اچھا ہے؟ تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حکمت کے اصول پر کہ عدل کرنا، انصاف کرنا، سچ بولنا، انسانی ضروریات کو پورا کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ علوم جو ہیں وہ کیا ہے؟ صحیح اور درست ہے۔ تو یہ علوم یہی علوم ہے جن کو انبیاء علیہم السلام نے بیان کیا ہے۔ تو اب 4 چیزیں ہو گئیں، آسمان اور زمین کے ساتھ ساتھ ملأ اعلیٰ کی عرش الہی کی وہ طاقت جس کی اساس پر انسان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان اعمال کرتا ہے یا تو اپنے نفس اور ذات کے تناظر میں، یا اپنے گرد و پیش ارتفاقات کے تناظر میں، جو اس کا ارتفاقاتی ریلیشن شپ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے، یا وہ عمل کرتا ہے نوع انسانیت کے تناظر میں، اور یا وہ عمل کرتا ہے اس پوری کائنات کا نظام چلانے والے ملأ اعلیٰ کی طاقت کے مطابق۔ ہر عمل وہ جو ملأ اعلیٰ کے تقاضوں کے مطابق کیا جائے، جس پر دنیا بھر کے تمام حکماء اور انبیاء کا اتفاق ہے، وہ نیکی قرار پائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر وہ عمل جو انسان کے ذاتی حجابات کو توڑ کر تہذیب نفس کر کے اس کے اندر 4 اخلاق پیدا کرے، وہ نیکی۔ اسی طرح انسان جو نوع انسانیت کے انسانی تقاضوں کے تناظر میں اس میں 4 اخلاق پیدا کرے، تو وہ کیا ہے؟ نیکی ہے اس کی، اسے ہم نیکی کہیں گے۔ ہر وہ عمل جو انسانی معاشرے میں ان ملأ اعلیٰ کے شعائر کے حوالے سے اس کو ترقی دے اور کامیابی کے مراحل طے کرائے، تو وہ نیکی ہے۔ تو نیکی کی یہ 4 سطحیں،
ذات، نوع انسانیت، ارتفاقات اور ملأ اعلیٰ کی جو شاعر ہیں ان کے تناظر میں انسان جو اعمال کرتا ہے یہ حقیقی نیکی ہے، اور اس بات کو دنیا کے تمام معاشرے تسلیم کرتے ہیں۔ اور ہر وہ عمل جو ذاتی حجابات کو انسان کے اندر قائم کر دے اور اس کے اندر اخلاق نہ پیدا ہونے دے تو برائی ہے۔ ارتفاقات میں فساد پیدا کرے، اول، دوم، سوم، چہارم میں چاروں ارتفاقات جی، اس کو انسانیت کے جو نوعی تقاضے ہیں ان سے ہٹا دے، انسان ملأ اعلیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے تو یہ بدی ہے۔ تو نیکی اور بدی کے معیارات متعین کیے ہیں شاہ صاحب نے ہاں جی اس 5ویں مبحث میں، اور پھر اس کے لیے ذات باری تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور دنیا میں اچھا نظام بنانے کے لیے دین اسلام نے جو بنیادی واسطے اور رابطے بنائے ہیں وہ شاعر اللہ ہے۔ 4 خانہ کعبہ ہے، نبی ہے، کتاب ہے اور نماز ہے۔ تو 4 بنیادی شاعر کے ذریعے سے اللہ سے تعلق جڑنے کا عمل، اس کی پوری تفصیلات 5ویں مبحث میں شاہ صاحب نے بیان کی۔ یہاں تک نیکی اور بدی کے بنیادی تصورات کی حقیقت دین اسلام اور دین حنیفیت کے تقاضوں میں واضح ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ ان معیارات پر اگر دنیا کا کوئی قانون اور نظام پورا اترتا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو احادیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد دوسری بحث ہے سیاست کی۔ سیاست کی بحث میں 2 مبحث ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود سیاست کیا ہوتی ہے، سیاست ملیہ کسے کہتے ہیں، تو سیاست کی تعریف کی ہے، سیاست کی ضرورت بیان کی ہے، سیاسی نظام کے امور بیان کیے ہیں کہ جو کام اس نیکی کے مطابق کیے جانے ہیں وہ کتنی مقدار میں، کس معیار کے تحت، کتنے وقت میں، کتنی تعداد میں کیے جائیں گے۔ سیاست اس نظم و نسق کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کوئی عمل سر انجام دیا جاتا ہے۔ مثلاً ہمیں پتہ چلا کہ نیکی جو ہے وہ نماز ہے، تو نماز 24 گھنٹے میں کتنی دفعہ پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس سے پہلے کون کون سے اعمال کرنے ہیں، رکوع سجدہ کا طریقہ مثلاً کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو اس کا پورا سسٹم متعین کرنا یہ سیاست ہے۔ اسی طریقے سے سوسائٹی کی اجتماعیت یا ارتفاق قائم کرنا ہے، ارتفاق ثانی ہے، ثالث ہے، رابع ہے، اس کے معیارات کیا ہیں، اس کے امور کون کون سے ہیں، ان امور پر عمل درآمد کا طریقہ کار اور پروسیجر کیا ہوگا، اسے سیاست کہتے ہیں۔ تو سیاست ملیہ کی پوری تعریف بیان کی ہے، اور سیاسی رہنماؤں کی ضرورت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی روشنی میں اور سیرت کی روشنی میں واضح کیا ہے کہ مفہمین، کسی سوسائٹی کے سمجھدار لوگ اس سوسائٹی کا عملی نظام بناتے ہیں، اس کی 7-8 اقسام بیان فرمائی ہیں تو ان کی روشنی میں انسانی معاشروں کے جو قائدین اور رہنما ہیں، یعنی انبیاء، حکماء، عقلاء اور سمجھدار لوگ انسانی معاشروں کی ترقی کا نظام بناتے ہیں۔ اس کی تفصیلات شاہ صاحب نے 6 مبحث میں بیان فرمائی ہے۔ اور پھر 7ویں مبحث میں شاہ صاحب نے جو اس کتاب کا اصل موضوع ہے، اور وہ اس کتاب کا اصل موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دین اسلام کے نظام کو سمجھنا، کہ یہ جو احادیث آئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے ہم انسانی معاشرے کا سیاسی ملی نظام آپ کی احادیث سے کیسے مستنبط کر سکتے ہیں، کیسے اس سے ہم متعین کر سکتے ہیں، اس کے اصول اور قاعدے بیان کیے ہیں۔ حدیث کی کون کون سی کتابیں اہم اور بنیادی ہیں، علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک کیسے پہنچا ہے،
اس کے اثرات اور نتائج کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے سمجھنے کے اصول اور قاعدے اور ضابطے کیا ہیں، جو 1000 سال میں علماء، فقہا، مجتہدین، محققین، محدثین نے بیان کیے ہیں، اس کی روشنی میں شاہ صاحب نے وہ اصول اور قاعدے 7ویں مبحث میں بیان کیے ہیں۔ اس طرح قسم اول مکمل ہو جاتی ہے جس میں بنیادی قاعدے اور ضابطے ہیں۔ اب چونکہ اس کتاب کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دین اسلام کے مکمل نظام کی نشاندہی کرنا، اس کی وضاحت کرنا، تو اس کے بعد شاہ صاحب 12 ابواب لائے ہیں دوسری قسم میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دین اسلام کے 12 نظام بیان کرتے ہیں، جن کا تعلق انسانی اخلاق سے بھی ہے، شاعر سے بھی ہے، انسانی ارتفاقات سے بھی ہے، انسانی ضروریات سے بھی ہے، خلاصہ جس کا ارتفاقات اور اقترابات۔ تو کل 12 باب شاہ صاحب اس کے بعد لے کر آئے ہیں دوسری قسم میں، جو احادیث نبویہ سے واضح ہوئے۔ جتنی بھی کتابیں حدیث پر ہیں وہ ایمانیات سے شروع ہوتی ہیں اور فرائض یا توحید پر جا کر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو شاہ صاحب نے تمام کتابوں کی ترتیب سے ایک بڑی جامع ترتیب یہاں قائم کی ہے، چونکہ سیاہ ستہ کی احادیث شاہ صاحب اپنے سامنے رکھتے ہیں، سنن اربعہ خاص طور پر ان کی احادیث کو سامنے رکھ کر اس سے وہ پورا کا پورا سسٹم متعین کیا ہے۔ سب سے پہلا شاہ صاحب نے قسم ثانی میں پہلا جو دائرہ متعین کیا ہے وہ ابواب الایمان کا ہے۔ ایمانیات کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف، اس کی اقسام، اس کے اثرات وہ الایمان میں بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے ایک باب العلم قائم کیا ہے جس کا عنوان قائم کیا تھا باب اعتصام الکتاب والسنہ۔ مقدمے میں شاہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ابواب العلم، اور جب جا کر وہاں باب قائم کیا ہے تو باب اعتصام بالکتاب والسنہ، کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی وہ علم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ملائے اعلیٰ سے نازل ہوا ہے، اس کی روشنی میں جو علمی فضیلت، علمی قاعدے، علم کی اہمیت، علمی اصول، اسے شاہ صاحب نے اس دوسرے باب میں واضح کیا ہے۔ ایمان اور علم کے بعد اب عملی زندگی شروع ہوتی ہے۔ نالج کی اساس پر، اس ایمان اور یقین کی اساس پر، دیکھو انسان جب تک کسی چیز پر یقین نہیں رکھتا، کسی علم پر، اس وقت تک عملی نظام نہیں بن سکتا۔ ایک انجینئر کو اپنی انجینئرنگ کے علم پر یقین نہ ہو، شک کی حالت میں ہو، وہ کوئی عملی کام کر سکتا ہے؟ ایک ڈاکٹر کو اپنے ڈائگنوز کرنے پر شک ہو کہ میں نے پتہ نہیں صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، تو علاج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلی ضرورت کسی بھی عالم کی یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر یقین اور ایمان رکھے۔ تو ایمان اور علم کے بعد اب عملی شکل صورت شروع ہو رہی ہے، تو باقی جو 10 ابواب ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے۔ سب سے پہلے انسانیت کے اعلیٰ اور بنیادی اخلاق میں سے تھا طہارت، تو شاہ صاحب نے تیسرا باب قائم کیا ہے ابواب الطہارہ، اس میں طہارت سے متعلق بنیادی اساسی امور بیان کیے ہیں۔ طہارت کا نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں متعین ہوتا ہے، اس کو شاہ صاحب نے یہاں اس باب میں بیان کیا ہے۔ ذہنی پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی، اس کے اصول، اس کے ضابطے، نور طہارت حاصل کرنے کے طور طریقے جو احادیث سے واضح ہوتے ہیں، چونکہ بنیاد احادیث ہے۔ احادیث کے مجموعی مطالعے سے شاہ صاحب ایک بنیادی اصول اور ضابطہ متعین کرتے ہیں، تو پہلے ہر باب کے شروع میں اصول بیان کر دیتے ہیں، اور پھر ان اصولوں کی روشنی میں جو اس باب سے متعلقہ احادیث ہوتی ہیں ان کی تشریحات بیان کرتے ہیں۔ چوتھا باب قائم کیا ہے ابواب الصلاۃ۔ طہارت کے بعد بڑا بنیادی خلق ہے اخبات،
اور اخبات کا سب سے جامع ترین طریقہ نماز ہے۔ تو نظام صلاۃ کیا ہے؟ نظام طہارت کے بعد نظام صلاۃ، نماز کیسے پڑھی جائے گی، اس سے متعلقہ جتنے بھی امور احادیث مبارکہ میں تھے، جماعت سے پڑھی جائے گی، پاکیزگی کے بعد ایسے ایسے نماز پڑھنی ہے، یہ امور ہیں، ہاں جی، وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیلات شاہ صاحب نے یہاں چوتھے باب میں بیان کی ہے۔ اس کے بعد باب قائم کیا ہے زکوٰۃ کا۔ قرآن حکیم کی جو ترتیب ہے اسے سامنے رکھا ہے۔ قرآن حکیم بار بار کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے ابواب بیان کیے ہیں، اور زکوٰۃ کے حوالے سے بڑی بنیادی بحث اس کتاب میں یہ کی ہے کہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کا مطمع نظر انسان کے حوالے سے دو باتوں پر ہے، ایک تہذیب نفس اور ایک سیاست امہ۔ تو انسانی نفس میں سے بخل، سرمایہ پرستی کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اور اس لیے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے کہ زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہو اور ملکی نظم و نسق اور سیاست امہ اس کی طاقت اور قوت پیدا ہو، بیت المال کا قیام۔ تو زکوٰۃ میں دونوں پہلو ہیں، انسان کے نفس کی تہذیب بھی ہے اور امت کا نظم و نسق اور سیاسی نظام قائم کرنا بھی مقصود و مطلوب ہے۔ تو احادیث نبویہ کی روشنی میں زکوٰۃ سے متعلق پورا نظام زکوٰۃ شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیا۔ اس کے بعد چھٹا باب بیان کیا ابواب الصوم، جس میں روزہ انسانی نفس کی کیسے تہذیب کرتا ہے، مہذب بناتا ہے، اس کو پاکیزہ اور صاف ستھرا بناتا ہے، اس میں وہ اعلیٰ اخلاق پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں سماحت نفس پیدا ہو، برداشت پیدا ہو، ہلکا پن نہ ہو، بہیمیت اس میں سے نکلے، اس کے جسم کے گناہوں پر مرتب ہونے کے جو حیوانی اثرات ہیں وہ ختم ہوں۔ تو سماحت زکوٰۃ اور صوم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے کیا ہے، ہاں جی، یہاں صوم کا نظام، پورا نظام روزہ جو ہے احادیث کی روشنی میں ایک مربوط دین اسلام کا نظام شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیا۔ ساتویں ابواب لائے ہیں ابواب الحج۔ حج کا بین الاقوامی نظام کس لیے قائم کیا گیا ہے، احادیث کی روشنی میں اسے متعین کیا ہے، اور اس کی جو بنیادی حقیقت بیان کی ہے یا اسرار بیان کیے ہیں وہ یہ کہ حج مسلمانوں کی بین الاقوامی اجتماعی طاقت اور اس کی شان و شوکت کا اظہار ہے دنیا پر، لیظہرہ علی الدین کلہ کا مظہر ہے۔ جیسے دنیا بھر میں حکومتیں اپنی طاقت کا شو کرتی ہیں اپنے یوم آزادی میں جی، اور جو اس دین کی بنیادی بات ہوتی ہے اس کی سربلندی کے نعرے لگاتی ہیں، ایسے ایک حاجی بھی اعلان کرے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا، اعلان کرے گا اور کہے گا اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہوں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، دنیا بھر میں حکمرانی اور ملک اور حمد اور نعت سب تیرے ہی لیے، تو اس بات کا اعلان کرے۔ اور پھر دنیا بھر کے تمام انسان اپنے اپنے لباس اتار کر دو کپڑوں کے اندر اللہ کے حضور دیوانہ وار طواف کریں اللہ کے گھر کا، اللہ کے جو شاعر ہیں مینا، عرفات اور مزدلفہ وغیرہ، ہاں جی، وہاں کا چکر لگا کر آئیں، تو یہ ہاں جی حج کا اجتماع، تو یہ دنیا میں اپنے غلبے اور شان و شوکت کے اظہار کے لیے اور اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے۔ شاہ صاحب نے یہاں ایک بڑی اور حقیقت واضح کی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ قرآن حکیم نے اکٹھی بیان کی ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ نماز کا لازمی نتیجہ غریبوں کی ضرورت پوری کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جو آدمی مسکین کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتا، لا یحض علی طعام المسکین، تو وہ آدمی ویل للمصلین ہے۔ نمازیں پڑھے اور غریبوں کے حقوق کا لحاظ نہ رکھے تو وہ کبھی کامیاب نہیں۔ اور زکوٰۃ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ نماز نہ پڑھے۔
اخبات اللہ نہ کرے، ویسے چیریٹی کر رہا ہے، بہت لوگوں کو دے رہا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن کس لیے؟ نمود و نمائش کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے، اخبات کے لیے۔ تو نماز اور زکوٰۃ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ نماز کی تکمیل زکوٰۃ سے ہوتی ہے اور زکوٰۃ کی تکمیل نماز سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں روزہ اور حج دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ قرآن حکیم نے سورۃ البقرہ میں پہلے روزے کا حکم دیا ہے، اس کے بعد آگے حج کا حکم دیا ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ روزہ نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، صبح سے شام تک اپنے کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنے کا۔ ایک آدمی رمضان کے روزے اگر صحیح طریقے سے پورا کر لے تو اب وہ اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ حج کے عالمی اجتماع میں شریک ہو۔ جس نے روزے نہیں رکھے وہ حج کے عالمی اجتماع میں شریک کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ حج بھی تو ضبط نفس ہے نا، اتنا لمبا سفر کرنا، مشقت ہے، پھر دول کپڑوں کے اندر احرام باندھ کر ہے، تکلیفیں ہیں، سفر ہے، پھر ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے، اس کے اندر رہ کر کسی سے نہ جھگڑا کرنا، نہ گالی گلوچ کرنا، نہ کوئی اور کام کرنا، پرامن طریقے سے رہنا، تو یہ تو اس کے لیے تو بڑا دل گردہ چاہیے جی، ضبط نفس چاہیے۔ تو روزے کے بغیر اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ تو روزے کی تکمیل حج سے ہوتی ہے اور حج کی تکمیل روزے کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو وہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کا پورا نظام شاہ صاحب نے بیان کیا۔ یہاں تک کی ترتیب تو وہی ہے جو عام طور پر حدیث کی کتابوں میں ہے۔ آگے جا کر شاہ صاحب نے ایک بڑی اہم ترتیب جو اس کتاب میں قائم کی ہے وہ یہ کہ 8واں باب ابواب الاحسان مقرر کیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بکھرے ہوئے ابواب الزہد، ابواب الرقاق وغیرہ کے عنوان سے ابواب ہیں زہد و تقویٰ کے حوالے سے، لیکن شاہ صاحب نے یہاں ابواب الاحسان کا عنوان قائم کر کے ایک بڑی بنیادی حقیقت واضح کی ہے، اور وہ یہ کہ عبادات کا یہ ظاہری جو نظام ہے جسے علم الاحکام کہا جاتا ہے، جیسے دین اسلام میں اس کا نظام ہے اور اس کے بغیر ایک سچا مسلمان یا اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا، ایسے ہی دین اسلام کا ایک مستقل علم الاحسان والسلوک۔ جب تک یہ علم الاحسان حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک ایمان کا شرح صدر دل و دماغ اور عقل و شعور کے اندر منتقل نہیں ہوتا۔ تو علم الاحسان شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے، اور علم الاحسانی والسلوک کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہوتی، اور علم الاحسان کا تعلق انسانی روح سے ہے۔ شاہ صاحب نے ایک بات تو یہ واضح کی ہے کہ شریعت مطہرہ اور احادیث نبویہ کی روشنی میں جتنی اہمیت علم الاحکام یا علم الشرائع کی ہے اتنی ہی اہمیت علم الاحسان کی بھی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہر جگہ قرآن حکیم میں کہا ہے کہ جو بھی عمل کرنے والے ہیں وہ منیبین ہوں، محسنین ہوں، مخلصین ہوں، خاشعین ہوں وغیرہ وغیرہ، متقین ہوں، تو تقویٰ کے بغیر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ تو علم الاحسان کے بنیادی قوانین، اصول اور ضابطے بڑی جامع ترتیب کے ساتھ شاہ صاحب نے اس کتاب میں بیان کیے ہیں۔ اور مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی حقیقت واضح کی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑی بنیادی بات یہ ہے، ایک ہے علم الاحسان اور ایک ہے علم تصوف، دونوں کے درمیان بڑا فرق۔ امام شاہ ولی اللہ واحد مفکر ہیں کہ جنہوں نے علم الاحسان اور علم تصوف کے درمیان لکیر قائم کر دی۔ علم تصوف کا تعلق فلسفے اور حقائق سے ہے کہ کائنات کے حقائق کیا ہیں، کائنات کے فلسفے پر غور و فکر کرنا۔ گویا کہ علم تصوف علم الفلسفہ ہے یا علم الحکمت ہے، وہ ہر آدمی کے لیے لازمی نہیں ہے۔ ظاہر ہے فلسفے کے لیے بڑے اعلیٰ دماغ کی ضرورت ہے، تو جن میں یہ اہلیت اور صلاحیت ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی فطری طبیعی خصوصیات رکھی ہے
تو وہ تو اس کے درپے ہوں اس کے پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ ہر آدمی کو تصوف جو علم حکمت یا فلسفے کے طور پر ہے اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، لیکن علم الاحسان کہ اپنے ان تمام اعمال میں اخلاص پیدا کرنا اور اپنے نفس، قلب اور عقل کو مہذب بنانا، یہ ہر مسلمان پر اس کے علم دین کا تقاضا ہے کہ فرض ہے، کوئی بھی ہو کسے باشد۔ اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسانی نفس کے 3 شعبے ہیں، نفس طبیعی ہے، قلب ہے اور عقل ہے۔ ان تینوں کو مہذب بنانے کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال، اذکار اور وہ تمام طریقہ کار ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہیں، واضح کیے ہیں۔ تو علم الاحسان کا پورا نظام شاہ صاحب نے ان ابواب الاحسان میں بڑی لاجواب ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہاں تک شاہ صاحب نے طہارت بھی آ گئی، اخبات بھی آ گیا، اور سماحت نفس جو صوم، حج اور احسان سے پیدا ہوتا ہے، زکوٰۃ سے بھی، اسے بیان کر دیا۔ اس کے بعد 9واں عنوان قائم کیا ہے ابواب المعاملات، انسانوں کے درمیان جو معاملات ہیں، لین دین ہے، خرید و فروخت سے متعلق جو امور ہیں، معاملات کی جتنی بھی قسمیں ہیں، بے، ہبہ، اجارہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، شاہ صاحب نے اس معاملات کا پورا نظام اس باب میں بیان کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ 10واں باب بیان کیا ہے تدبیر المنزل۔ ارتفاق ثانی میں ایک اہم ترین شعبہ گھریلو نظام کے نظم و نسق کا ہے۔ تدبیر المنزل میں شوہر، بیوی، ماں باپ، اولاد، بچے، رشتے، گرد و پیش کی جو سوسائٹی جس میں اس خاندان کا تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے حوالے سے گھریلو نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے، آپ کی احادیث کی روشنی میں وہ تدبیر المنزل، منزلی نظام، گھریلو نظام شاہ صاحب نے واضح کیا ہے۔ 11واں باب قائم کیا ہے سیاست المدن، سیاسیات جو انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے، ارتفاق ثالث اور ارتفاق رابع۔ ابواب المعاملات اور تدبیر المنزل کا تعلق ارتفاق ثانی کے ساتھ ہے، اور سیاست المدن اس کا بڑا گہرا تعلق ارتفاق ثالث اور ارتفاق رابع کے ساتھ ہے۔ مملکتوں، ریاستوں کا سیاسی نظم و نسق، اس کا نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے، تو نظام سیاست کی تفصیلات اس باب میں شاہ صاحب نے واضح کی ہیں۔ 12واں باب قائم کیا ہے آداب المعیشہ۔ جب یہ پورا نظام وجود میں آ گیا تو اب معیشت سے متعلق جو امور ہیں، زندگی بسر کرنے کے جو آداب ہیں، طریقہ کار ہے، پروسیجر ہیں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، بولنے، جو انسان کی ضروریات ہے، اور انسانوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے سے متعلق جتنے بھی آداب اور قوانین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے صادر ہوئے، ان کا تعین کیا گیا ہے، ان کی وضاحت کی ہے۔ یہ 12 باب شاہ صاحب نے واضح کیے ہیں، اور یہاں پر آ کر کتاب مکمل ہو جاتی ہے۔ 12 ابواب ہیں، 7 مباحث ہیں، کل 19 دائرے ہیں اس کتاب کے جامع طور پر۔ یہ کتاب جب مکمل ہو جاتی ہے تو شاہ صاحب نے ایک 20واں عنوان قائم کیا ہے، جو شروع مقدمے میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور یہاں بھی عنوان قائم کیا ہے ابواب شتیٰ، چند مختلف ابواب، اور اس کے ذیل میں 3 باب لائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جتنی بھی گفتگو ہی ہے دین اسلام کے نظام کو بیان کرنے کی، نظام ایمانیات سے لے کر نظام معیشت تک، یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہوئی ہیں، اور احادیث مبارکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور آپ کی تصدیق شدہ باتوں کو کہا جاتا ہے۔ تو خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، یہ ایک اہم سوال تھا۔
اس لیے شاہ صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے، باب سیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیدائش مبارک سے لے کر بین الاقوامی ارتفاق تک اور دنیا سے تشریف لے جانے تک کا 63 سالہ دور کا ایک بڑا جامع اور کامل اور مکمل خلاصہ ایک نئے اور منفرد انداز میں شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے، جس سے نظام اسلام کے ہر مرحلے پر جو مختلف اس کے صورتیں سامنے آئی ہیں، اس نظام کے وہ بخوبی واضح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کی تقسیم اور ترتیب قبل از نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، نبوت کے بعد پارٹی بنانے کا عمل جو مکہ مکرمہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ دور میں کیا، جماعت بنائی، اور پھر اس جماعت کے ذریعے سے قومی حکومت ریاست مدینہ کی صورت میں غزوہ بدر سے لے کر غزوہ خیبر تک یہ قومی انقلاب کا دور ہے، اس کی ایک ترتیب قائم کی۔ اور پھر شاہ صاحب کا جملہ ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد آپ خلیفۃ اللہ فی الارض بن کر آپ نے دنیا میں بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کی، کیسر و کسریٰ کو خطوط لکھے اور اس کی تکمیل ان کے خلفائے راشدین نے کی۔ تو بڑا جامع، ایک تو شاہ صاحب کی عربی بڑی زبردست ہے، موتی پروئے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے اندر شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایسا بہترین خاکہ منظم اور مربوط کیا ہے کہ پوری انقلابی زندگی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ایک باب یہ ہے۔ دوسرا اہم ترین باب یہ ہے جو اس کتاب کے اندر قائم کیا گیا ہے ابواب شتیٰ کے ذیل میں، وہ ابواب الفتن۔ دیکھو اس پوری کتاب میں 7 مباحث میں اور 12 ابواب میں 19 ابواب میں دین اسلام کا مکمل نظام بیان کیا ہے، اور وہ نظام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی انقلاب کی صورت میں، خلافت کبریٰ کی صورت میں انسانیت کے سامنے متعارف کرایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے۔ اب یہ نظام قائم ہو گیا ہے بین الاقوامی، اور قیامت تک اسے دنیا میں رہنا ہے۔ اس نظام کو ممکنہ طور پر کون کون سے خطرات اور فتن لاحق ہو سکتے ہیں، جو نظام بنانے والا ہوتا ہے اس کی نظر اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ ان خطرات اور ان فتن کی بھی نشاندہی کرے، تاکہ لوگ ان فتنوں سے بچ کر، ان خطرات سے بچ کر دین کے اصل نظام اور اس کی روح کو برقرار رکھیں۔ تو شاہ صاحب نے اس حوالے سے باب الفتن میں 6 بڑے فتنے جو ممکنہ طور پر دین اسلام کے بین الاقوامی انقلاب اور خلافت میں ہو سکتے تھے، احادیث کی روشنی میں ان کا تعین کیا ہے، ان کی نشاندہی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ خاص طور پر فرد سے متعلق جو فتنے ہیں، فرد کے اپنی ذات سے متعلق، نفس، قلب اور عقل سے متعلق، اس کے گھریلو نظام سے متعلق، اس کی سیاست مدینہ سے متعلق، اس کے ملی تقاضوں سے متعلق، اس کی خلافت اور حکومت سے متعلق 6 شعبے ہیں فتنوں کے کل۔ شاہ صاحب نے بڑی اصولی بحث کی ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں فتنوں پر حدیثیں ہیں، اور آج کل کا زمانہ یہ ہے کہ ہر مولوی اٹھتا ہے ایک فتنے پر ایک حدیث اٹھا کر پوری عمارت قائم کرتا ہے اور کہتا ہے جی بس اب تو فتنوں کا دور ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس احمقانہ تصور کو شاہ صاحب نے رد کیا ہے۔ فتنوں کا تعلق خطرات کی نشاندہی سے ہے اور ان کا مقابلہ اور مزاحمت کرنے کے حوالے سے۔ ہمارے حضرت اقدس شاہ سید احمد صاحب رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کسی انسان کو دیکھ کر، مریض کو دیکھ کر، اس کو لاحق ہونے والے اس مرض کے نتیجے میں یا اس کی جسم کی ساخت کے نتیجے میں کچھ امور کی نشاندہی کرتا ہے کہ تم ان باتوں کی پرہیز کرو گے تو صحت مند رہو گے، اور اگر تم نے ان کی خلاف ورزی کی تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ جی، تمہارے جین کی حالت ایسی ہے، تمہارے جسم کی ساخت ایسی ہے کہ مثلاً تم اگر ٹھنڈی چیزیں استعمال کرو گے اور جسم جو ہے تمہارا پہلے سے ہی ٹھنڈا ہے تو فلاں فلاں مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ تو جیسے طبیب جسمانی
انسان کی صحت سے متعلق کچھ پیشین گویا کرتا ہے کہ اگر یہ کام کیے تو یہ خرابیاں ہو جائیں گی اور تمہیں ان سے پرہیز کرنا ہے تاکہ تمہاری صحت توازن کے ساتھ جاری رہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظام اسلام کو بیان کر رہے ہیں انسانیت کے لیے، ملت مسلمہ کے لیے، تو اس ملت مسلمہ کو ان خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ ممکنہ تمہیں خطرات اور فتن پیش آ سکتے ہیں۔ تو فتنوں کے بیان کرنے کا مقصد ان سے بچنے کی حکمت عملی بنانا، اس کا مقابلہ کرنا، نہ یہ کہ فتنوں کے انتظار میں بیٹھ جانا کہ چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ فتنے آئیں گے تو اب فتنہ تو آ گیا ہے، لہٰذا ہمیں فتنے کو کیا ہے، اس کے انتظار میں بیٹھ جانا چاہیے، اب خود کچھ کام نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لا کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ جس نے بھی فتنے کا پانی پی لیا تو وہ گمراہی کے راستے پر چلا گیا، اس کا دل کالا سیاہ ہو جائے گا، اور جس نے ان فتنوں کے مقابلے میں مزاحمت کی، صاف سفید سخت پتھر بن گیا، فتنے کا پانی نہیں پیا، اس کا مقابلہ کیا، فتنہ تو آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفید چکنا پتھر ہو، ٹھوس پتھر ہو، تو پانی کا قطرہ اس پر گرتا ہے اور کیا ہے، بہہ جاتا ہے۔ پتھر جذب، پتھر دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک وہ جو پانی جذب کرتے ہیں اور ایک وہ جو پانی کو جذب نہیں کرتے۔ جتنا مضبوط پتھر ہوگا وہ پانی کو جذب نہیں کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جیسے بارش برستی ہے، کمواقع القطر، جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں ایسے میں فتنے گرتے ہوئے تم پر دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جس نے اس فتنے کا جو قطرہ گرا اس کو جذب کر کے اس کا حصہ بن گیا تو وہ کیا ہے، ناکام ہے، کالا ہو جائے گا وہ، کیونکہ جب پانی کالے کرتوتوں کا اس کے پتھر کے اندر جذب ہوگا تو پتھر تو کالا ہی ہوگا نا، اور جس کے اوپر گرا اور بہہ کر دوسری طرف چلا گیا تو وہ صاف شفاف اسی طرح رہے گا۔ تو فتنوں کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے، نہ یہ کہ فتنوں کے انتظار میں فتنوں کا پانی بھی پیتے رہو، فتنوں میں استعمال بھی ہوتے رہو، سود بھی کھاتے رہو، حرام بھی کھاتے رہو، اس کو استعمال بھی کرتے رہو، مزاحمت کی کوئی سوچ نہ ہو اور کہ جی کیا کریں جی اب تو فتنے آ گئے۔ تو یہ بات جو ہے وہ قطعی طور پر غلط ہے۔ تو شاہ صاحب نے بڑی اصولی بحث کی یہاں کہ ممکنہ طور پر 6 فتنے ہو سکتے ہیں، اور ان فتنوں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کی ہے اور ان سے بچنے کا مزاحمتی انقلابی شعور دیا ہے۔ دوسرا باب ابواب شتیٰ کے ذیل میں یہ لائیں۔ اور تیسرا باب بڑا اہم جو احادیث کی کتابوں میں عام طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا جو انقلابی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش میں تھی، ان میں سے جس صحابی میں کوئی خاص بات آپ نے دیکھی تو آپ نے اس کی منقبت بیان کی ہے۔ مناقب صحابہ اسے کہا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ جملہ کہہ دیا ان کی تعریف میں، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، حذیفہ بن الیمان کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، ابو ہریرہ کے بارے میں۔ تو صحابہ کی جیسی جیسی استعداد اور صلاحیت تھی ان کے مناقب بیان کیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دین کو قائم کرنے والی جماعت انقلابی صحابہ کی ہے۔ تو جب دین کا نظام بیان کیا ہے اس کتاب میں تو لازمی تھا کہ صحابہ کے حوالے سے بھی ایک واضح سوچ، اور خاص طور پر وہ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء بنے، خلفائے راشدین، جن کی منقبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور اس کی تفصیلات شاہ صاحب نے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں۔ خلفائے راشدین کے اوصاف جو کتابوں کے اندر آئے ہیں، احادیث میں آئے ہیں، تو اس کے لیے شاہ صاحب نے یہ آخری باب باب المناقب، اور اس کے حوالے سے بھی بتلایا ہے کہ 3 بنیادی امور ہیں مناقب سے متعلق۔ یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی کی جو نفس کی ساخت اور حیت ہے وہ معلوم ہو گئی، تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معلوم کر کے اس کے بارے میں یہ بات فرما دی کہ اس میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر آدمی جو اعلیٰ اعمال 8 کے 8 اعمال کرنے والا ہوگا اس کو جنت کے ان 8 دروازوں سے ہر ایک کو بلایا جائے گا۔ اور ابو بکر کے بارے میں کہا کہ ابو بکر کو 8 کے 8 دروازے بلائیں گے، یعنی ان کے نفس کی ساخت ایسی ہے، انہوں نے نماز بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی اور عبادات بھی، صلہ رحمی بھی، روزہ بھی وغیرہ وغیرہ، جو 8 ابواب بیان کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تمام کے تمام ابو بکر صدیق میں پائے جاتے ہیں جامع طور پر۔ تو ان کے بارے میں ایک پیشین گوئی کی ہے، ان کی منقبت بیان کی ہے۔ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جس سڑک اور گلی میں تو چلتا ہے نا تو شیطان وہاں سے اتنی دور بھاگ جاتا ہے، وہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، تیرے راستے میں نہیں آتا۔ تو عمر فاروق کے نفس کی ساخت ایسی ہے کہ وہ شیطان کو بھگانے اور شیطان کا مقابلہ کرنے میں سب سے آگے ہے۔ تو جو وصف ان میں پایا جاتا تھا اس کو بیان کر دیا۔ اسی طرح دوسرا اصول شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے بارے میں کچھ دیکھا اور اس کے مطابق اس صحابی کے بارے میں وہ بات بیان فرما دی۔ مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا، جب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تھے تو وہاں دیکھا ایک بڑا خوبصورت سا محل ہے جنت میں بنا ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کس کا محل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عمر فاروق کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے آ کر بتایا کہ میں تمہارا محل دیکھ کر آیا ہوں جو جنت میں بنا ہوا ہے جی، تو وہ میں اس لیے اس گھر میں داخل نہیں ہوا کہ وہ تمہارا گھر تھا اور تمہاری غیرت کی وجہ سے نہیں میں داخل ہوا جی۔ تو عمر فاروق کو اس بات کی نشاندہی کی۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا بہت سارے لوگوں کو کہ ان کے جسم پر قمیضیں ہیں، کسی کی قمیض یہاں پستانوں تک ہے، کسی کی پیٹ تک ہے، کسی کی نیچے تک ہے، کسی کے گھٹنوں تک ہے، کسی کے ٹخلوں تک ہے، اور ایک آدمی کی میں نے قمیض دیکھی وہ بہت لمبی گھسٹتی ہوئی چل رہی تھی اور وہ عمر فاروق تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ بھئی یہ جو ہے جو قمیص ہے اس سے عمر فاروق کی وہ وجاہت اور طاقت اور قوت جس سے انہوں نے نظام قائم کیا اس کی نشاندہی گویا کہ کر دی۔ یا دودھ کا بچا ہوا حضرت عمر فاروق کو دیا۔ یا جنت میں بلال کو دیکھا، بلال حبشی جو ہے جب جنت میں حضور فرماتے میں داخل ہوا تو آگے دیکھا کہ بلال آگے آگے چل رہے ہیں، پتوں کے اوپر اس کے قدموں کی جو آواز ہے اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ بلال آگے جا رہے ہیں مجھ سے۔ تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کہا کہ اے بلال تو نے ایسا کون سا عمل کیا تھا کہ تو جنت میں میرے سے بھی آگے چل رہا تھا؟ تو بلال نے کہا یا رسول اللہ میں کبھی بھی بے وضو نہیں رہا، جب وضو ٹوٹتا ہے وضو کرتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کو جو تجھے کیا ہے جنت میں۔ اس پر تفصیلی بحث پیچھے کی ہے شاہ صاحب نے یہاں اس کتاب کے اندر کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور بخاری کی شرح میں بھی بیان کیا اور یہاں بھی بیان کیا۔ اور تیسری اہم ترین اصول مناقب کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صحابی سے جس درجے میں محبت تھی یا اس صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کا اظہار کیا، اس کو عزت دی، اس کے ساتھ خیر خواہی کی وغیرہ وغیرہ، تو اس کی بنیاد پر اس کی گویا کہ ایک منقبت ہو گئی۔ تو 3 اصولوں کی روشنی میں جو شاہ صاحب کا طریقہ کار ہے بات بیان کرنے کا اس کتاب میں مناقب صحابہ پر گفتگو کی ہے۔ پھر ایک اور علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا جو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ علمی قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد دوسرا زمانہ جو ان سے متصل ہے، پھر اس سے متصل ہے۔ تو یہاں زمانوں کی فضیلت کا تذکرہ ہے۔ تو شاہ صاحب نے قاعدہ اور ضابطہ یہ بیان کیا ہے یہاں علمی طور پر کہ ایک زمانے کا قرن کا دوسرے زمانے پر افضل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک زمانے کے تمام افراد دوسرے زمانے کے تمام افراد سے افضل ہیں، یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔
کیونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بظاہر مسلمان ہونے والے بہت سارے منافق بھی تھے، نفاق کے مرض کے اندر مبتلا تھے۔ بعد کے زمانوں میں بھی امت کے متفقہ منافقین اور فاسقین رہے ہیں۔ تو یہ افضلیت کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ ایک زمانے کے جو پہلا زمانہ ہے اس کے جمہور انسان دوسرے زمانے کے جمہور انسانوں سے افضل ہے۔ جمہور کی بات ہو رہی ہے، کل ایک ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ ایک قاعدہ اور ضابطہ شاہ صاحب نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد یہ عبارت ہے جو ابھی ہم نے اس کتاب کے آخری سبق کے لیے آج کے دن کے لیے رکھی تھی، کہ جس میں شاہ صاحب نے بڑی اہم گفتگو کی ہے ملت کے حوالے سے، کہ ملت جو ہے وہ ایک تسلسل اور توارث سے ثابت شدہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں ملت کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملت کسے کہتے ہیں؟ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بدور بازگاہ میں ایک تیسرا مقالہ ملت کی حقیقت بیان کرنے کے حوالے سے اور اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ملت کہتے ہیں، شاہ صاحب نے وہاں تعریف کی ہے کہ ایسی معین شکل و صورت، ایسی مخصوص وضع قطع اور قانون اور ضابطہ کہ جس کے ذریعے سے سوسائٹی کے ارتفاقات اور سوسائٹی کے اقترابات عمل میں آئیں، اسے ملت کہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے شاہ صاحب نے وہاں بیان کی ہے کہ ملتیں تین ہی ہیں، چار ہیں۔ ملت نجامین نجومیوں کی ملت ہے جو فلکیات کی بنیاد پر اقترابات اور ارتفاقات متعین کرتے ہیں۔ عبادت کے طور طریقے کہ کس سورج کی پوجا کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، کس ستارے کو پوجنا ہے، کس زحل کو، زہرہ کو، مریخ کو، کس کس ستاروں کے حوالے سے عبادات کے طور طریقے بتلاتے ہیں۔ ان کے نزدیک ذات باری تعالیٰ کا قرب اس سورج کے ذریعے سے ہوگا، چاند کے ذریعے سے ہوگا، زہرہ کے ذریعے سے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی کی بنیاد پر چاروں ارتفاقات متعین کرتے ہیں۔ یہ ملت نجامین ہے، نجومیوں کی ملت ہے۔ گویا کہ علم نجوم کی اساس پر ایک معین شکل و صورت اور ایک مخصوص وضع قطع ارتفاقات کی اور اقترابات کی قائم کر دی۔ دوسری ملت شاہ صاحب نے کہا ملت الطبیعیین، کہ جو مادی نقطۂ نظر سے چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کی اساس پر اپنا نظام قائم کرتے ہیں۔ انہوں نے تجربات کیے، مشاہدات کیے، کوئی سائنسی حقائق سامنے آئے اور ان کی تناظر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام اقترابات، ارتفاقات اس طریقے سے کرنے چاہیے۔ تو ان کے کرنے کے طور طریقے، سرمایہ کو کیسے پوجنا ہے، اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، اس کی غلامی کیسے کرنی ہے، غلامی کے طور طریقے اس کو بتلائے جاتے ہیں۔ ارتفاقات پر اس سرمایہ داری نظام کو کیسے مسلط کرنا ہے، اپنے جتنی بھی ٹیکنالوجیز دریافت ہوئی ہیں، جتنے بھی سائنسی تجربات ہوئے ہیں، جتنے بھی مشاہدات ہوئے ہیں، یہ تو ملت طبیعیین ہے۔ اور تیسری ملت شاہ صاحب فرماتے ہیں ملت مجوس، جو عقل کی بنیاد پر، محض عقل کی بنیاد پر اقترابات اور ارتفاقات کا تعین کرتی ہے۔ اس کے مطابق اپنے ارتفاقات کی ایک مخصوص وضع قطع، ایک مخصوص شکل و صورت، ایک مخصوص طور طریقہ اور سسٹم متعین کرتے ہیں۔ تو یہ تین ملتیں تو یہ ہیں۔ اور چوتھی اور اعلیٰ ملت وہ ہے جو ملأ اعلیٰ نے متعین کی ہے، جس کو شاہ صاحب ملت قصویٰ کہتے ہیں۔ اور اس ملت قصویٰ کا دنیا میں جو ماڈل ہے وہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حنیفیت کی بنیاد پر ذات باری تعالیٰ کی توحید کی اساس پر قائم کی تھی، وہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان اور کوئی معاشرہ بغیر ملت کے قائم نہیں رہ سکتا۔ اور وہ اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت کسی نہ کسی سسٹم کے تحت کام کرتی ہے، سسٹم سے باہر نہیں کر سکتی اکثریت۔ اور جب سسٹم کے اندر رہ کر کام کرے گی تو اس سسٹم کو کسی نہ کسی اساس پر قائم کیا جائے گا۔
ایک زمانے میں ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا تو نجوم کی بنیاد پر ملت وجود میں آئی تھی، ان کو ادھر رجوع کرنے کے لیے، اور پھر اگلے دور میں طبیعیات کے قوانین کی اساس پر، بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں طبیعیات کے قوانین کی اساس پر، اسی طریقے سے عقل کی بنیاد پر حکماء اور عقلاء نے، لیکن جامع ترین طریقہ جو ملت قصویٰ کا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے۔ اس کی اساس پر جو نظام ہے وہ ارتفاقات اور اقترابات، عبادات کیسے کی جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، قرب بارگاہ الہی کیسے حاصل ہوگا، اس کی وضاقطات، طہارت، نماز، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ، اور ارتفاقات کے ارتفاق اول سے لے کر ابواب الاحسان کے، ذاتی تہذیب نفس سے لے کر سیاست امہ جو بین الاقوامی ہے، یہ ارتفاقات کی وضاقطہ کیا ہوگی، اس کا سسٹم کیا ہوگا، جو اس کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں شاہ صاحب نے بیان کیا ہے، وہ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ، مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ۔ تو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اساس پر ہم نے یہ پورا نظام بیان کیا ہے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ملت انما تثبت بالنقل والتوارث، ایک تسلسل جو ابراہیم سے علیہ السلام سے لے کر اب تک متوارث طریقے سے ہم تک ثابت ہوا ہے، اور نقل در نقل ہوتا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، داؤد، سلیمان، عیسیٰ علیہم السلام، اسرائیلی تحریک کے انبیاء کے ذریعے سے ہم تک آیا۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توارث سے ہم تک ملت کا ثبوت نقل سے، نقل در نقل اور مسلسل توارث سے ثابت ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَا تَوَارَثَ إِلَّا بِأَن يُعَظَّمَ الَّذِينَ شَاهَدُوا مَوَاقِعَ الْوَحْيِ، اور توارث اور تسلسل ثابت نہیں ہو سکتا مگر اسی وقت کہ جب وہ لوگ جنہوں نے وحی نازل ہوتے وقت وحی کے مواقع کو دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی، قرآن آیا، احادیث آئیں، تو وہ کس کس موقع پر، کس کس مرحلے پر اس نے کون کون سا نظام عملاً تشکیل دیا، اس کا جو مشاہدہ کرنے والی جماعت صحابہ ہے، اس کے بغیر تسلسل قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر صحابہ کو درمیان میں سے نکال دیا جائے، جیسا کہ آج کل کا ایک بڑا فتنہ ہے، قرآن پر بات کریں گے تو حدیث کا انکار اور سیرت کا انکار کر دیں گے۔ اہل قرآن کے نام سے فرقے اور فتنے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں، اور اگر سیرت کی بات کریں گے تو پھر قرآن و سنت تو کہیں گے، لیکن صحابہ جن سے توارث ملت کا آتا ہے، ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا جو سسٹم توارث اور نقل سے آتا ہے، تو وہاں صحابہ کی عظمت جو ہے دماغ میں سے نکال دیں گے، صحابہ پر تنقید کریں گے۔ صحابہ جنہوں نے وحی کو نازل ہوتے دیکھا اور وحی کے اثر سے جو سسٹم بنا اسے دیکھا، اس کی عظمت نہیں ہوتی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں جب تک ان کی عظمت نہیں ہوگی، الذین شاہدوا مواقع الوحی، جنہوں نے وحی کے مواقع دیکھے ہیں اور جنہوں نے اس وحی کے تعبیرات کی معرفت حاصل کی ہے، جنہوں نے انہیں سمجھا ہے، اور جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے، صحابہ اکرام، تو جب تک ان کی عظمت نہیں ہوگی، تو اس وقت تک توارث اور تسلسل ثابت۔ کون آدمی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ صحابہ کو درمیان میں نکال کر میں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سمجھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھ تک براہ راست پہنچ گئی؟ کس کے ذریعے سے پہنچی ہے؟ صحابہ کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ تو صحابہ کی عظمت کا پیدا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں کہ ایک تو انہوں نے وحی کے مواقع کو مشاہدہ کیا، انہوں نے اس کی تعبیر اور تاویل اور اس کے مطالب سمجھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مشاہدہ کیا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ تین باتیں ان کی زندگی کے اندر خلق ملق نہیں ہوئیں۔ نہ تو انتہا پسندی پیدا ہوئی صحابہ میں، نہیں، ولم یخلطوا معها تعمقا ولا تہاونا ولا ملتا اخرى،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مشاہدے کے نتیجے میں ان صحابہ کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نہ تو دین کے حوالے سے ان کے اندر تعمق کی تعریف پیچھے کس میں اول میں بیان کر چکے ہیں، انتہا پسندانہ تعبیر بھی انہوں نے اختیار نہیں کی، اور نہ ہی دین کے بیان کرنے میں کوئی سستی اور کاہلی اور اس کے بارے میں غفلت کا اظہار کیا، کوئی تہاون بھی نہیں کیا، اور نہ ہی کسی دوسری ملت، اور دوسری ملت کون کون سی ہیں؟ نجامین ہیں، مجوس ہیں اور طبیعیین ہیں، ان ملتوں میں سے کسی بھی ملت کو خلط ملط بھی نہیں کیا اس ملت محمدیہ یا ملت ابراہیمیہ کے ساتھ۔ تو ایسے صحابہ کی منقبت، وہ ملت صحابہ کی انقلابی جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کی عظمت کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے صحابہ کی جماعت کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ خبردار، ڈرنا میرے صحابہ سے، ان کے بارے میں غلط بات مت بیان کرنا، یاد رکھو جو ان سے محبت کرے گا تو اس کی گویا کہ میرے ساتھ محبت، جو ان سے بغض رکھتا ہے گویا کہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ جماعت کے بغیر نبی کی بات کو ماننا نبی کی بات کے اندر تحریف ہے، وہ تو جماعت سے معلوم ہوگی نا۔ تو اجتماعی عمل ہے، اور اجتماعی عمل کے بغیر ملت وجود میں نہیں آتی، اور ہمیں قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اور ملت بنے گی نقل اور توارث سے، تسلسل سے، اور وہ تسلسل صحابہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کی عظمت پیدا کی گئی، واضح کیا گیا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں صحابہ کے حوالے سے بنیادی طور پر باخبر کیا گیا۔ پھر اس جماعت صحابہ میں افضل ترین دو بڑے انسان، ان پر ان کی منقبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ گفتگو کی۔ رمضان میں ہم نے جو ازالۃ الخفا پر گفتگو کی تھی، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، یہ پوری امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اس پر شاہ صاحب نے کہا، وقد اجمع من یعتد بہ من الامہ، امت محمدیہ اسلامیہ میں جو لوگ بھی قابل شمار ہیں، بیکار لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، نالائق لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، جو حقیقت میں قابل شمار امت میں ہوتے ہیں، ان کا یہ اتفاق اور اجماع ہے تمام لوگوں کا، پوری امت کا، کہ امت کے افضل ترین لوگوں میں نمبر 1 ابو بکر الصدیق ہے، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ دو آدمی دونوں افضل ہیں باقی ساری امت سے۔ افضلیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑی ایک اہم بات ہے، یہاں تو شاہ صاحب نے بیان نہیں کی، لیکن تفہیمات الہیہ میں فضیلت ابو بکر و عمر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب نے بڑی جامع بات کی ہے، اور ایک عقلی معیار متعین کیا ہے فضیلت ہونے کا، افضل ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تفہیمات الہیہ میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے افضل ترین ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے افضل ترین ہونے کا معنی کیا ہے، معنی الافضلیہ کیا ہے، افضل ہونے کا مطلب کیا ہے، فضل کا مطلب کیا ہے۔ تو شاہ صاحب نے بڑی اہم بات وہاں بیان فرمائی ہے تفہیمات میں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں دین کے غلبے کے لیے دین کو دنیا میں نازل کرتا ہے، انبیاء کے سینوں میں، انبیاء علیہم السلام کے سینوں میں جب تجلی ڈالتا ہے رشد و ہدایت کی، سینوں میں جب اللہ کی تجلی آتی ہے، تو یہ بات بھی لازمی ہے کہ اس نبی پر نازل ہونے والی تجلی کے واسطے سے اس کے جو حواریین ہیں، اس کی جو جماعت ہے، اس کے سینوں میں بھی اس دین کو دنیا میں اجتماعی طور پر قائم کرنے کے انوارات پھیلتے ہیں، کیونکہ جماعت کے بغیر تو دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آتا، کوئی نظام نہیں بنتا۔
تو جب اللہ پاک کسی نبی کے قلب کے اندر وہ نورانی تجلی نازل کرتا ہے کہ انسانیت میں یہ نظام قائم ہونا چاہیے، تو وہ تجلی سب سے پہلے نبی کے قلب پر آتی ہے، اور نبی کے قلب سے ہو کر اس کی جو جماعت تیار کرتے ہیں، جو جماعت میں جتنے زیادہ حواری یعنی خلوص کے ساتھ اس نبی کے ساتھ وابستہ پاک صاف دل جمع ہوتے ہیں، تو اس تجلی کا اثر ان کے حواریوں پر بھی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے حواریین ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حواری زبیر ہے جی، ایک کام کے ذمہ ان کے لگایا تھا تو وہاں حواری کا لفظ استعمال فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جو کام دنیا میں نبی قائم کرنے کے لیے آتے ہیں اس کے لیے ایک جماعت بناتے ہیں، تو نبی کے سینے پر نازل ہونے والی تجلی ان پوری جماعت اور حواریین کے قلوب میں بھی نازل ہوتی ہے کہ وہ اس تجلی کے اثر کو، اس کے غلبے کو، اس کے نظام کے قائم کرنے کے لیے جدوجہد کریں، اس طور پر کہ اس حواری کے قلب کی ہمت مسلمانوں کے نظام کو غالب کرنے اور کفر اور ظلم کے نظام کو توڑنے کے لیے کردار ادا کرے، نصر المومنین وقبط الکافرین، اس کام کے لیے وہ حواری کردار ادا کرتے ہیں، اس تجلی کا اثر ہوتا ہے، جماعت بنائی جاتی ہے، جماعت کے سینوں میں وہ تجلی جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے، کیونکہ اقامت دین، غلبہ دین اس جماعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے جو تجلی دین کے قائم کرنے کی آپ کی جماعت میں منتقل ہوئی، تو سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کے سینے میں، پھر عمر فاروق کے، پھر جیسے جیسے عشرہ مبشرہ بدریین اور پھر باقی صحابہ کی ترتیب ہے ان کے مطابق ان کے اندر ان کے اعتبار سے کیا ہے منتقل ہوئی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو، اسی لیے حکمت کے اصول میں یہ بات کہی جاتی ہے، بلکہ ایک حدیث ہے کہ سب سے افضل ترین انسان وہ ہے جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نفع کا کام کرے، حدیث ہے طبرانی کی، اور لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں جو انسانیت کے نفع کے لیے کام کرتا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس سے بڑا نفع اور کیا ہوگا کہ دین کے اس سسٹم کی اشاعت کی جائے، اس کا حکم غالب کیا جائے، اس کو دنیا میں نافذ کیا جائے، اس کو قائم کیا جائے۔ تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی مثال شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کسی بادشاہ کے اور حکمران کے وزراء ہوتے ہیں، ان کی مثال وزراء کی طرح ہے، وزیر اعظم ہے گویا کہ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء ہیں، اور سلطنت، وہاں شاہ صاحب کا جملہ ہے، وزراء کے بغیر کوئی سلطنت قائم ہو سکتی ہے، کوئی نظام قائم ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ان وزراء کے ذریعے سے تو قائم ہوا ہے، تو یہ وزراء کی حیثیت رکھتے ہیں ابو بکر و عمر، اس لیے یہ افضل الامہ ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ افضل الامہ ہیں کیونکہ وزراء میں سے ہیں، اور پورے لشکر میں جو صحابہ کا لشکر جماعت تیار کی تھی دین کے غلبے اور دین کی سلطنت کے لیے، ان لشکریوں میں سب سے بڑے افضل ہیں، وزیر ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ایک جو فوج ہوتی ہے اس میں ماتحت افسران میں بہت سارے افسر ہوتے ہیں، جس کو علم میں اچھا ہوگا، کسی کے اندر سمجھداری اور عقل زیادہ اچھی ہوگی، کوئی نسب کی وجہ سے زیادہ اشرف اور انجب ہوگا، نجیب الطرفین ہوگا، کوئی علم کا دروازہ ہوگا، کوئی جناب والا عقل مند ہوگا، کوئی فقیہ ہوگا، تو لشکریوں میں تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ وزیر نہیں ہے۔ وزیر کا منصب وزارت کا ہوتا ہے، اور وزراء دو ہی ہیں، یہ ہاں جی، ابو بکر اور عمر، اس لیے کیا ہے یہ افضل ہے۔
تو یہ افضلیت کا معنی شاہ صاحب نے وہاں تفہیمات الہیہ میں واضح کر دیا ہے، اور پھر اس کی مزید وضاحت یہاں اس عبارت سے ہوتی ہے جو حجت اللہ میں شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہے، وذالک لأن امر النبوۃ لہ جناحان، نبوت کا جو کام ہے دین کے غلبے کا، اس کے دو بازو ہیں، جناحان، دو بازو ہیں اس کے۔ نمبر ایک، نبوت کے کام میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم حاصل کرنا، کہ آج کے دور میں مالا اعلیٰ کے تقاضے کیا ہیں، اللہ کا آج کیا مراد ہے، اللہ کیا حکم دینا چاہتا ہے۔ نبوت کا ایک کام یہ ہوتا ہے، نبی کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کی بات لے کر انسانیت کے سامنے بیان کرے۔ اور دوسرا بازو وہ ہوتا ہے کہ اس علم کو دنیا میں پھیلایا جائے، اس کا نظام بنایا جائے، اس کا سسٹم بنایا جائے، اسے دنیا میں غالب کیا جائے۔ نبی کے دو کام ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جہاں تک اللہ سے علم حاصل کرنے کا معاملہ ہے نبی کے لیے، تو اس میں کوئی آدمی بھی نبی کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس میں نبی بالکل اکیلا ہے۔ اللہ جانے اور اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی جانے۔ اس علم حاصل کرنے میں اللہ کی طرف سے صرف اور صرف نبی ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک، کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی بزرگ اس کے برابر میں۔ اس لیے نبوت کا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو گیا۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دوسرا پہلو ہے، اس دین کو پھیلانے، غالب کرنے اور اس کا نظام بنانے سے متعلق، اما بسہ، تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ پھیلاؤ بغیر سیاست کے نہیں ہو سکتا۔ فَإِنَّمَا تَحَقَّقَ بِسِيَاسَةٍ وَتَأْلِيفٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اس کی حقیقت سیاسی نظام قائم کیے بغیر اس کا سسٹم بنانا ہوتا ہے، اس کا غالب کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو جوڑ کر رکھنا ہوتا ہے۔ اجتماعیت قائم ہوگی تو سیاست قائم ہوگی، اور اگر لوگوں میں جوڑ ہی نہیں ہے، تالیف نہیں ہے، افتراق اور انتشار پیدا ہو گیا تو سیاست کیسے ہوگی؟ تو پھیلاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ دین کی اشاعت یعنی اس کا پڑھنا پڑھانا ہے تو اجتماع قائم ہوگا تو اس کے سامنے پڑھایا جائے گا نا، اور اس کا عملی نظام بنانا ہے تو بھی معاشرے کے تمام افراد کو کیا ہے؟ جمع کرنا ہے۔ تو سیاست و تالیف کے بغیر دین کا پھیلاؤ اور غلبہ نہیں ہو سکتا، ونحو ذالک۔ اور اس بات میں ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں ہے، لا شک ان الشیخین رضی اللہ عنہما اکثر الامہ فی ھذہ الامور فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبعدہ، کہ شیخین یعنی ابو بکر و عمر دونوں کی کیفیت یہ ہے کہ اس دین کے پھیلاؤ، دین کی سیاست، دین کا دنیا میں قومی اور بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے معاملے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان دونوں کے زمانے میں دین کا بین الاقوامی غلبہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد بھی، جی ان دونوں کے زمانے میں سارے کام ہوئے ہیں، دنیا کی فتوحات ہوئیں، غلبہ ہوا، اور پھر ان دونوں نے جو نظام سیاست، نظام نظم و نسق قائم کر دیا، بعد میں 1200 سال تک اسی کے مطابق سسٹم چلتا رہا نا، اسی سیاست کے مطابق۔ خلافت کے جو معیارات، سیاست کے جو معیارات، معیشت کے معیارات، گھریلو زندگی سے متعلق امور، طریقت اور احسان سے متعلق امور، وہ انہی سے مرتب اور مدون ہوئے ہیں۔ اس لیے شاہ صاحب نے اس کی پوری تفصیل ازالۃ الخفا میں بیان فرمائی ہے، جہاں انہی شیخین کے تذکرے پر 3 جلدیں ہیں۔ آخری 1.5 جلد ہے جس میں حضرت عثمان اور حضرت علی کا تذکرہ ہے، ورنہ 2.5-3 جلدیں ابو بکر و عمر پر ہے، کہ انہوں نے جو دین کے غلبے کی سیاست، معیشت، فقہ اور اسی طریقے سے تصوف اور احسان، وہ انہوں نے قائم کیے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اس کے لیے تمام دلائل، تمام احادیث مختلف انداز میں شاہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں جمع کر دی ہیں۔ تو افضل الامہ
یہ شیخین ہیں۔ تو مناقب کی بحث میں ان شیخین کی افضلیت پر بہت ساری احادیث ہیں، صحابہ کی افضلیت پر ہیں، مخصوص صحابہ کے حوالے سے ہیں، تو تینوں کا احاطہ کر کے یہ باب المناقب مکمل ہو گیا۔ یہاں پر کتاب مکمل ہو جاتی ہے، اور شاہ صاحب اس کے اختتام پر فرماتے ہیں کہ وَلْيَكُنْ هَذَا آخِرَ مَا أَرَدْنَا إِرَادَهُ فِي کتاب حجت اللہ البالغہ۔ یہ وہ آخری بات تھی جو ہم اس حجت اللہ البالغہ میں لکھنا چاہتے تھے، یہ لکھ کر مکمل ہو گئی، لہذا اب کتاب ختم ہو رہی ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا والحمد للہ تعالی اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ اللہ جو اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اس اللہ کی نعمتوں کا ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر شعر لکھا ہے کہ اگر میرے جسم کے ہر بال پر زبان ہو اور وہ زبان اللہ کا لاکھ لاکھ بار شکر ادا کرے تو تب بھی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جی تو کتاب ختم ہو رہی ہے، اس لیے شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً، مختلف پہلوؤں سے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد، آخری کتاب کے جملے میں درود و سلام ہو مخلوقات میں سب سے بہتر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، و آلہ اور آپ کی آل پر، و اصحابہ اور آپ کے تمام اصحاب پر اجمعین۔ یہاں کتاب شاہ صاحب نے مکمل کر دی، گویا کہ 20 ابواب اس کتاب کے اندر شاہ صاحب نے واضح کر کے ایک مکمل فلسفۃ التشریع الاسلامی، اسلامی نظام کے جو بنیادی اصول اور اس کے بنیادی امور اور اس کے تمام پروسیجر اور سسٹم جو احادیث نبویہ سے معلوم ہو سکتے تھے وہ مکمل کر دیے۔ شاہ صاحب نے شروع میں کہا ہے کہ ہم نے اس کے لیے ایک دائرہ کار متعین کیا ہے، اس دائرہ کار کے مطابق ہم نے یہ کتاب تحریر کی ہے۔ اس کتاب کے جو پہلے بنیادی مباحث ہیں، ذات و صفات اور مالا اعلیٰ اور اس سے متعلق جو امور ہیں، شاہ صاحب نے کہا کہ اس کی اتنی باتیں بیان کی ہیں جو اس کتاب کے لیے ضرورت تھی، اس سے اوپر اس کے دلائل کیا ہیں اس پر ہم نے الگ سے کتاب لکھی ہے۔ کتاب جو شاہ صاحب نے اس علم سے اعلیٰ علم پر لکھی ہے وہ الخیر الکثیر، اس میں اس کے جو بنیادی فلسفے کے دلائل ہیں، قواعد کے دلائل اور ضوابط ہیں، وہ شاہ صاحب نے الخیر الکثیر میں بیان فرمائے ہیں۔ تو اس طرح دین اسلام کا ایک مکمل علم متعین ہو جاتا ہے، اور پھر ان میں جہاں جہاں یہ امور بیان فرمائے ہیں ان کی تشریحات کے لیے بعد میں مثلاً یہ صحابہ کی افضلیت کے حوالے سے ازالۃ الخفا، پوری خلافت سے متعلق جو امور ہیں وہ بیان کر دیے۔ اسی طرح اس کو عقلی طور پر سمجھانے کے لیے البدور البازغہ لکھ دی۔ تو مختلف کتابیں شاہ صاحب نے اس حجت اللہ البالغہ کی تائید میں اور اس کے اس میں جو بنیادی بات بیان کی گئی تھی وہ اپنا فکر اس کے اندر متعین کر دیا۔ اس طرح دین اسلام کا اس دور کے تقاضے کے مطابق جو بنیادی فکر ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔